بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ باب 1 کے نمبر 5 پر گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتوان ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خیر گیری کرتا تھا۔ اس پر گزر تھا ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کا، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے فیض سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ رضی اللہ عنہ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ رضی اللہ عنہ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری کے متین۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت ہی کارآمد ہے، حضرت اور متقلین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کو اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو زنج کرو اور زنج کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وسیعت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تو معذر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ رضی اللہ عنہ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ رضی اللہ عنہ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گھاڑے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت کا اور احتیاط کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال کے لیے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کو لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو ان کے انتظار میں ہے، تو مرے تو لے، اور تیسرا حصہ دار کا ہے، اگر ہو سکتا ہو تو تیری اطاعت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجزانہ بن۔ اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلاتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ 3 حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجزانہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال،
حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانہ میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا کون ہوگا جس کو دوسروں کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بیچ دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔